بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے۔ ہر ستون کے اوپر 18,000 کینگرے بنائے اور ہر ایک کینگرے سے دوسرے کینگرے تک 700 سال کی راہ ہے۔ ہر کینگرے پر 18,000 قندیل ہیں۔ ہر ایک کینگرا اتنا بڑا ہے کہ 7 طبق زمین و آسمان جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس میں اس طرح کے ہیں کہ جیسے ایک انگشتری میدان کے بیچ میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کی شکل کے ہیں، اور یہ سب عرش کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاتے ہیں تو ان کا ہر قدم 7,000 سال کے راستے میں جا کر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو کہ عرش کو اٹھاؤ، تب ان چاروں نے زور دیا لیکن ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور دیا تو بھی نہ اٹھا سکے اور عاجز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت، صاحب عظمت اور ذیشان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواح کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی جس کا ترجمہ ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں، حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو اللہ کے سوائے، اللہ کے ایسا اللہ کے بڑی بزرگی والا ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، میں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے ہمارے رب، ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور تیری راہ پر چلیں، اور ان کو بچا آگ کے صدموں سے۔ اس کے نیچے ایک مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو محفوظ کیا جس کی 700 سال کی راہ اور اس کی چوڑائی 300 سال کی ہے، اور چاروں طرف سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔